اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا۔ ستجدون آخرین، تم ایک اور گروہ ایسا پاؤ گے، یعنی تمہیں نظر آ رہا ہے یا تمہیں نظر آئے گا ایک ایسا گروہ، یریدون جو چاہتا ہے، ان یأمنوکم کہ تم سے بھی محفوظ رہے، مامون رہے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی محفوظ اور مامون رہے۔ یعنی یہ تیسرا گروہ ہے۔ پہلا گروہ یہی تھا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور دارالحرب میں رہنے کو ہی ترجیح دی، یعنی منافقین۔ دوسرا گروہ انہی میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ صلح کر لیں، اور یہاں سے تیسرا گروہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ، بلکہ یہ بین بین ہے کہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے رہیں کہ مسلمان ان کو کچھ نہ کہیں، حربی نہ سمجھے، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی ایسے رہیں کہ قوم بھی انہیں کچھ نہ کہیں، یعنی قوم والے بھی اسے اپنا سمجھے، مسلمان بھی اسے اپنا سمجھے۔ لیکن حالت ان کی پھر یہ ہے کہ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی بھی انہیں بلایا جائے، پھیر دیا جائے، الی الفتنۃ فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا تو اس فتنے میں پلٹ دیے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی فتنہ ہو، یعنی مراد فتنے سے یہی ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں مسلمانوں کا پلڑا کمزور ہے، تو اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے شمولیت اختیار کر لی اور مسلمانوں کے خلاف برسری پیکار ہو گئے۔ یعنی وہ اس طاق میں ہوتے ہیں کہ مسلمان کہیں پر کمزور ہوں گے تو ہم نے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جانا، کہ جب بھی انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی جب ماحول سازگار ہو اور انہیں بلایا جاتا ہے، یا خفیہ طور پر وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ کہ جو کسی ان کا نظریہ واضح نہیں ہوتا، وہ ہر طرف رہنا چاہتے ہیں، جس کو عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے آج کل کے معاشرے میں کہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں۔ ایک تو نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے، کسی ایک طرف میں نہیں ہوں۔ ایک یہ کہ اس منافقت کی وجہ سے، تاکہ یہاں ضرورت ہو تو یہاں سے میں فائدہ حاصل کر لوں اور وہاں ضرورت ہو تو وہاں سے میں فائدہ حاصل کر لوں، یہ بھی منافقی ہے۔ پہلا گروہ اور یہ گروہ برابر ہی ہے، صرف فرق یہی ہے کہ پہلے گروہ نے اسلام کا اعلان کر کے پھر دارالحرب میں رہ کر منافقت اختیار کی، ارتداد میں چلے گئے، اور یہ گروہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، تو یہ بھی وہی منافقی ہے جو پہلے تھے۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ رہیں، مامون رہیں، اور اپنی قوم سے بھی محفوظ اور مامون رہیں، لیکن جب بھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جائے تو اس میں جا پڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو کہتے ہیں کہ فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ لڑائی سے باز نہیں آتے، یعنی کسی بھی قسم کسی بھی صورت میں تمہارے خلاف برسری پیکار آتے ہیں، چاہے ظاہراً ہو چاہے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ہو، تو اگر یہ باز آتے ہیں اور تمہارے ساتھ صلح کے ساتھ رہتے ہیں، پھر تو یہ بھی ان کی جان بھی محفوظ ہے جس طرح دوسرے گروہ میں۔ لیکن اگر یہ باز نہیں آتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے صلح کے لیے سر نہیں جھکاتے، سر خم نہیں کرتے، یعنی صلح کا ہاتھ نہیں بڑھائے رکھتے تمہاری طرف، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف استعمال ہونے سے نہیں روکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ روک لیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ صلح پر ہی رہتے ہیں، جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، اور اسی پر یہ رہتے ہیں، تو پھر ان کا حکم وہی دوسرے گروہ والا ہوگا کہ ان کا قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتے تو فَخُذُوهُمْ، جیسا کہ صلح حدیبیہ میں ہی اگر دیکھ لیا جائے کہ معاہدہ ہوا تھا مشرکین کے ساتھ، اور مشرکین نے اس معاہدہ اور صلح کی خلاف ورزی کی بنو خزاعہ پر شبخون مار کر، اور بنو خزاعہ حلیف تھے مسلمانوں کے، تو حلیف کا مطلب یہی ہے کہ بنو خزاعہ پر حملہ یہ مسلمانوں پر ہی حملہ تھا، جو صلح کے شرائط کی خلاف ورزی تھی۔ تو اگر یہ لوگ ایسے کرتے ہیں تو پھر ان کا حکم بھی عام حربی کافر کے حکم میں ہوگا۔ ایک بار پھر عرض ہے کہ کفار کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حربی اور ایک ہے غیر حربی۔ غیر حربی کفار کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے، یعنی وہ کفار جو مسلمانوں کے معاملات میں رکاوٹ نہیں بنتے، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو اپنے دین پر جس طرح چاہیں عمل کر لیں، اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے، مسلمانوں کے مال جان عزت آبرو کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، یا مسلمانوں کے کسی بھی خطے پر ناجائز طور پر قابض نہیں ہوتے، تو یہ غیر حربی۔ ان غیر حربی کفار کے ساتھ قتال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا کوئی رستہ نہیں دیا، کوئی اجازت نہیں دی۔ اور ایک حربی، اور حربی وہ ہیں کہ جو کسی بھی طرح مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے لیے رکاوٹ ہوں، یا مسلمانوں کے مال جان پر حملہ آور ہوں، ان کے کسی خطے پر ناجائز طور پر قابض ہوں، تو یہ حربی کافر ہے۔ اور حربی کافر کا پھر حکم یہی ہے کہ اس کے خلاف جہاد ہے، اس کے خلاف قتال ہے، اور کسی بھی طرح سے آپ بشرط یہ کہ وہ جو شرائط ہیں قتال کے اور جو جنگ کی جو قوانین ہیں، ان قوانین کے خلاف نہ ہو، آپ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ حربی کافروں کا یہ حکم ہے۔ تو عام طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہاں یہ تو کافر ہے اور اس کے خلاف تو جہاد کی اجازت ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین کے کسی بھی اس سے ثابت نہیں ہے اس طرح۔ خلفائے راشدین کا دور بھی ہم دیکھ لیں اور بعد کے مسلمان ریاستوں کا رویہ بھی ہم دیکھ لیں، تو یہ جائز نہیں ہے کہ مطلق کفار کو قتل کر لیا جائے یا ان کے خلاف تلوار نکال لی جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو حربی ہیں جن کے بارے میں نے بتایا اور جن کا ان آیات کے اندر ذکر ہے کہ اس طرح ہوں کہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ صلح پر برقرار نہ رہتے ہوں، تو پھر یہ حربی ہو جائیں گے۔ اور حربیوں کا عام حکم یہی ہے کہ فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کر لو، حیث ثقفتموہم، جہاں پر بھی تم انہیں پاؤ۔
اور جہاں پر بھی پانے کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ جیسا کہ جہاد کے اصول اور ضوابط میں سے یہی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں پر حملہ آور ہوتے تو رات کے وقت حملہ نہ کرتے. جیسا کہ غزوہ خیبر کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو خیبر کے قریب جب پہنچے ہیں تو رات کا وقت تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا صبح کا، رات کو ہی حملہ نہیں کیا ان پر، صبح کا انتظار کیا، اور صبح جب روشنی اچھی طرح سے پھیل گئی تو پھر اس کے بعد خیبر پر حملہ کیا. تو غرض یہ ایک الگ بحث ہے کہ جہاد کے حوالے سے کیا کیا شرائط ہیں. تو انہیں پکڑو وقتلوہم، اور انہیں قتل کر لو، حیث ثقفتموہم، جہاں پر بھی تم پاؤ. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جعلنا لکم علیہم، کہ ہم نے قرار دیا ہے تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، سلطانا مبینا بنائی ہے ان کے خلاف، سلطانا مبینا واضح دلیل یعنی قتال کی، کیونکہ انہوں نے معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کی، تو اس لیے ان کے خلاف جہاد اور قتال کے لیے تمہارے پاس واضح دلیل موجود ہے. لیکن جنہوں نے صلح کے لیے ہتھیار ڈالے اور اس معاہدہ صلح کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے لیے پھر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو. تو یہ تین گروہوں کا اس رکوع کے اندر ذکر تھا کہ ایک تو واضح طور پر جو منافق ہوں، اور ان منافقین کے ضمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ کس وجہ سے نفاق، منافقین ان کو کہا گیا، صرف ہجرت سے انکار کی وجہ سے ان کو منافقین کے اندر شمار کیا. تو عام منافقین، اور اس میں بھی وہ عام منافقین نہیں تھے، وگرنہ منافقین تو مدینہ منورہ میں بھی تھے. یعنی یہ لوگ جن کا مرتد ہونا واضح ہو چکا، منافقین میں سے جن کا ارتداد، اور مرتد کی سزا قتل ہے. منافقین ہیں وہ تو ظاہری طور پر تو اسلام کا انہوں نے اعلان کیا تھا تو وہ مسلمانوں میں سے ہی شمار ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے واضح طور پر اسلام کے ایک حکم کا جو کہ لازمی حکم تھا اس کا انکار کیا تو انہوں نے اپنے ارتداد، مرتد ہونے کا گویا کہ اظہار کر لی، تو اس وجہ سے انہیں قتل کرنے کا حکم تھا. وگرنہ جن جن منافقین نے ارتداد کا یعنی کفر کا اظہار نہیں کیا تھا، مدینہ منورہ میں وہ رہ رہے تھے، اور ان کو مسلمانوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور ان کو اپنا ہی اپنے گروہ میں سے ہی سمجھا، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راز کسی کے سامنے واضح کر لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے دنیا کا ظاہر پر. آپ ظاہر پر ہی کسی پر فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر کی خباثت معلوم ہے تو ذاتی معاملات میں وہ آپ کا الگ معاملہ ہے، لیکن ریاستی معاملہ ہے یا قانون لاگو کرنے کا معاملہ ہے تو وہاں آپ ظاہر کو دیکھیں. جج ہے، جج کو یقین ہے کہ ہاں جس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہوں وہ گنہگار ہے اور وہ مجرم ہے، لیکن اس جج کو ظاہری طور پر اس کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے تو اس کو یہ اختیار نہیں حاصل نہیں ہے کہ اپنے یقین کی بنیاد پر وہ اس کے خلاف فیصلہ دے، وہ فیصلہ دے گا ظاہری شواہد کی بنیاد. تو یہ قانون چاہے وہ دنیاوی قانون ہو یا شرعی قانون ہو، وہ ظاہر کو دیکھتا ہے کہ وہ ظاہری ہے. تو ایسا ہی یہاں پر بھی تھا کہ جب انہوں نے ارتداد کو ظاہر کر دیا تو پھر وہ مرتد ہو گئے اور ان کے خلاف پھر تلوار کا حکم آ گیا. اور دوسرے جو لوگ تھے جو کفار میں سے جنہوں نے صلح کا وہ کر لیا اور صلح پر کاربند رہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے خلاف تم تلوار نہیں اٹھا سکتے. اور جنہوں نے صلح پر کاربند نہیں رہے اور انہوں نے صلح کی خلاف ورزی کی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ حربی ہے اور ان کے خلاف تم قتال کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.